نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر انسان کی آنکھ بہت اشکبار ہوگی سوائے ان تین انسانوں کی آنکھوں کے۔ وہ تین آنکھیں کون سی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قیامت ایک ایسا لفظ ہے جسے سن کر لوگوں کے دل بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک مسلمان کے سامنے قیامت کا ذکر کیا جائے، اسے ایک ہی بات یاد آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کا وعدہ کر رکھا ہے اور قیامت ایک نہ ایک دن ضرور آ کر رہے گی، چاہے دنیا والے جتنے مرضی حفاظتیں اقتدامات کر لیں، قیامت ضرور آئے گی۔ جبکہ مغرب اور سائنس بھی یہی کہتی ہے قیامت آئے گی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کائنات میں جتنے مرضی تبدیلیاں آ جائیں، ان سے قیامت نہیں آنے والی۔ لیکن مسلمانوں سے جب پوچھا جاتا ہے قیامت کب آئے گی، تو ہر مسلمان یہی کہتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایک دفعہ بارگاہ نبوت میں ایک آدمی آیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس بات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، قیامت کب آئے گی۔ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت ضرور آئے گی۔ کب آئے گی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے جنس و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو اس دنیا میں نیک اعمال کرے گا اللہ کو راضی کرے گا، اللہ نے اس کے لیے آخرت میں انعامات رکھے ہیں، اور جو اس دنیا میں اللہ کو ناراض کرے گا اللہ نے اس کے لیے آخرت میں عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ انسان کی خصلت ہے وہ نسیان محفوظ نہیں رہ سکتا، اس کے تحت وہ دانستہ یا نادانستہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ لیکن بہترین انسان وہ ہے جسے گناہ کے بعد یہ احساس ہو جائے اس سے غلطی ہو گئی ہے، اگر اس نے توبہ نہ کی تو یہ غلطی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے گی۔ اس سے اپنے معبود مالک کی ناراضگی کسی صورت بھی برداشت نہیں ہوتی، اسی لیے وہ فوری طور پر اللہ کریم کے دربار میں حاضر ہو کر گڑ گڑاتا ہے اور وہ آئندہ ایسے گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے۔ جبکہ اس جہاں میں کئی ایسے بد نصیب سیاہکار بھی ہیں جن کو زندگی بھر یہ احساس نہیں ہوتا ان کا مالک ان سے ناراض ہو چکا ہے، اور وہی دن رات گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور رات کو گہری نیند سے سوتے ہیں یا مزید گناہوں پر اعمال میں مصروف رہ کر زندگی گزار دیتے ہیں۔ جبکہ اللہ کریم پہلے آسمان پر آ کر دنیا والوں کو آواز دیتا ہے، اے دنیا والوں، کوئی جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر رہا ہے، کوئی توبہ کرنے والا، میں اسے اپنی رحمت سے بخش دوں۔ گناہوں کے بوجھ سے اگر دل بھاری ہو، ذہن پریشانیوں کا شکار ہو جائے تو استغفار کرنا آپ کے دل کو پرسکون کر دیتا ہے، جسے کسی بھی وقت جب چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ بلا شبہ توبہ استغفار کرنے سے اللہ اپنے بندوں پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں گناہوں سے بچنے کا درس دیتا ہے، لہٰذا اگر خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی جائے تو بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ پاتی ہے اور گناہوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی فلاح کے لیے استغفار کے بڑے فوائد بتائے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ استغفار کی اہمیت اس طرح بیان کی گئی ہے، اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، بے شک وہ ہمیشہ معافی دینے والا ہے۔ یعنی صرف اللہ ہی سے رحمت کے طلبگار ہیں، کیونکہ وہی معاف کرنے والا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسا ذکر کیا اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ خلوص دل سے اللہ کے بارگاہ میں معافی طلب کرنے سے دعا کو قبولیت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ کسی مومن کے لیے دعا سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ جو کچھ اپنے رب سے مانگتا ہے، جس بھی چیز کی امید رکھتا ہے، ایک دن اس کا رب اسے نواز دے گا، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارا یقین ہے صرف اللہ کے پاس یہ اختیار ہے، وہ ہماری دعائیں قبول کرنے پر قادر ہے۔
قرآن مجید میں اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے، اللہ سے معافی طلب کرتے رہنے سے وہ رزق میں خیر و برکت عطا کرتا ہے۔ مومن کے رزق میں یہ فراوانی ایک مخصوصی مدت کے لیے ہوتی ہے۔ اس بات کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے، انسان اپنی نعمتوں کو جلد فراموش کر دیتا ہے۔ اس حوالے سے فرمان مصطفیٰ، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اس کے ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو آزمائشوں اور مصیبتوں سے دوچار کرتا ہے۔ حقیقت میں یہ مومن کا امتحان ہے۔ اللہ اس طرح مومن کے اپنے ذات و اسلام پر اعتقاد کی مضبوطی کو جانچتا ہے۔ ایسے وقت میں شکوہ نہیں، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ رب العالمین اپنے معافی کے طلبگار بندے کو سزا نہیں دیتا بلکہ معاف کرتا ہے، اور عام زندگی میں ہمیں بھی یہی طرز عمل اختیار کرنے کا درس دیتا ہے۔ توبہ استغفار کی فضیلت بندے کے لیے اللہ کے رحمت اور فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بے شک اللہ بہت رحیم و کریم ہے، اور جب ہم اس سے گر گڑا کر معافی طلب کرتے ہیں تو ہمیں ہدایت عطا کرتا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، ہمارا دل اپنی جانب راغب کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں استغفار کرنے والوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ اس کو اپنے بے پناہ فضل سے نواز دے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں وہ 3 آنکھیں کون سی ہیں جو قیامت کے دن اشکبار نہیں ہوں گے۔ نمبر 1، وہ آنکھ جو اللہ کریم کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے باز رہی ہو، یعنی اس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی کسی حرام چیز کو نہ دیکھا اور نہ استعمال کیا۔ بصیرہ میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، یعنی ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، ایک معمولی غلطی پر 40 سال کے آنسو بہتے رہے۔ ایک دن وہ بزرگ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے بزرگ ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنے گناہوں کا شکوہ کرنے لگے اور کہنے لگے، میں نے ایک ایسا گناہ کیا ہے جس پر 40 سال سے رو رہا ہوں۔ تو ابو سلمہ نے بات سنی اور حیران ہوئے، ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا؟ وہ کہنے لگے، ایک دن میرے بھائی مجھ سے ملنے آئے، میں نے 1 دینار کی مچھلی خریدی، چنانچہ میرے بھائی نے وہ مچھلی کھائی۔ میں نے اٹھ کر اپنے پڑوسی کی دیوار سے مٹی کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا تاکہ وہ اس سے ہاتھ پونچھ لے، اپنے ہاتھوں کو صاف کر لے۔ اس مٹی کے ٹکڑے کے اٹھانے پر میں 40 سال سے رو رہا ہوں، کیونکہ وہ ٹکڑا میں نے اپنے پڑوسی کی اجازت کے بغیر اٹھایا تھا۔ احساس یکساں خدا کا خوف ان کے دلوں میں تھا۔ وہی بزرگ نیک لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی حرام کھانے، حرام دیکھنے بغیر گزاری۔ نمبر 2، وہ آنکھ جو اللہ کے راہ میں اللہ کی یاد میں ساری رات عبادت میں جاگتی رہے، جس نے راتوں میں قیام کیا اور اللہ کی یاد میں اشکبار ہوئی۔ نمبر 3، وہ آنکھ جس آنکھ سے خوف خدائی کی وجہ سے ایک مکھی کے برابر بھی آنسو نکالا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی خطاؤں، اپنے گناہوں، نافرمانیوں پر اللہ کے حضور اشک بہایا کرو۔ احساس، ندامت، خوف خدا میں بہنے والے آنسو اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کی شان کریم کا واسطہ دیں، اے اللہ ہم گنہگاروں پر، سیاکاروں پر اپنے گھر کے کرم، فضل و شرف کے دروازے کبھی بند نہ کر۔ ہم بے شک جتنے بھی سیاکار ہیں لیکن پھر بھی تیرے ہی بندے، اور تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ یا اللہ، یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے بغیر کسی عذر کے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں۔ وہ گناہ جو تنہائی میں کیے یا جو محفل میں کیے، وہ جو نادانی میں کیے یا انجانے میں کیے، یا سوچا تھا لیکن کر نہ سکے، اس کی بری نیت کا جو بھی گناہ ہے، اے اللہ اپنے شان کریم کے صدقے، اپنے کعبہ کے عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کے دکھ درد مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، روزگاری میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرا اللہ، ہمیں بے شک مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو خوب آتا ہے۔ میرا اللہ، ہمیں بغیر مانگے ہی عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔
ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ پہ ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔